باربروسا قسط نمبر 3۔ چٹان کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی ماز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابل بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ عجیب سے انداز میں نابل کی طرف دیکھتے ہوئے ماز اس کے قریب آئی اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری بہن، مجھے حالات کچھ تشویشناک دکھائی دے رہے ہیں۔ جو دو راہب اپنی خانقاہوں سے نکل کر منظر بن زبیر کے پاس آئے، پھر ابن زبیر کے بیٹے کے آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہماری بستی کی طرف ہو لیے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی خیر نہیں ہے۔ یہ راہب ضرور کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے اور پھر اسے پکڑوا کر راہبوں کی احتسابی عدالت سے اذیت ناک سزا دلوائیں گے۔ آج کل ان کا کام یہی ہے اور یہ کام کرتے ہوئے سارے راہب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میری بہن، آؤ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو۔ جہاں تک روز ہم گھوڑا دوڑایا کرتے ہیں وہاں تک جائیں، اس کے بعد لوٹتے ہیں اور بستی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان راہبوں کی وجہ سے بستی میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، یا وہ کون بدقسمت ہے جس پر یہ کوئی نیا الزام عائد کرتے ہیں۔ بڑی بہن نابل نے چھوٹی بہن ماز سے اتفاق کیا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئیں۔ ان کا حبشی غلام بسیط بھی گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منظر بن زبیر دونوں راہبوں کو لے کر قحطانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کے قلعہ نما حویلی کے سامنے نمودار ہوا۔ صدر دروازے کے قریب چند مسلح جوان کھڑے تھے۔ منظر بن زبیر نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا، کیا دونوں سردار اس وقت اندر ہی ہیں؟ جسے مخاطب کیا گیا تھا وہ بڑے غور سے ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بستی کا ایک شخص بیمار ہے، دونوں سردار اس کی تیمہ داری کے لیے گئے ہیں۔ آپ سے متعلق وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو دو مہمان ہیں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ دونوں سردار جلدی ہی لوٹ آئیں گے۔ دونوں راہبوں کو لے کر منظر بن زبیر اندر داخل ہوا، دونوں کو مہمان خانے میں بٹھایا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں ذرا بیٹھیں، میں دونوں سرداروں کا پتہ کرتا ہوں۔ وہ کسی بیمار کی تیمہ داری کے لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس قلعہ نما حویلی کے صدر دروازے پر جو مسلح جوان کھڑے تھے، ابن زبیر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چونکا، اس لیے کہ دائیں جانب سے قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور عدنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلامہ دونوں آتے دکھائی دیتے ہیں۔ قریب آ کر دونوں خوشگن انداز میں منظر بن زبیر سے ملے۔ پھر کعب بن عامر نے رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، کیا جن دونوں مہمانوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں؟ ابن زبیر مسکرایا، کہنے لگا، سردار، آپ کا اندازہ درست ہے، میں انہیں لے آیا ہوں اور اس وقت وہ مہمان خانے میں بیٹھے بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ جواب میں کعب بن عامر نے چرواہے بن زبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ میں اور سعد بن سلامہ پسند کریں گے کہ پہلے تم ہمیں ان سے متعلق کچھ تفصیل کہو، اس کے بعد میں ان دونوں سے ملنا پسند کروں گا۔ دونوں سردار چرواہے کو لے کر حویلی کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب ابن عامر نے اس سے مخاطب کیا، اب ان دونوں سے متعلق مجھ سے تفصیل کہو تاکہ میں اور میرا بھائی سعد بن سلامہ جانیں کہ وہ کون ہیں،
کس حد تک ان پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جواب میں منظر بن زبیر نے گلا صاف کیا اور کہنے لگا، آپ دونوں سردار یہ تو جانتے ہیں کہ دریائے فردیش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں بنی ہیں، ان کے اندر جو راہب رہتے ہیں وہ نصرانی نہیں، مسلمان ہیں، اور یہاں کے راہب جب کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں راہبوں کی احتسابی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو انہی خانقاہوں کے راہب جو اصل میں مسلمان ہیں، بظاہر نصرانی بنے ہوئے ہیں، حرکت میں آتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو جن پر جھوٹا الزام لگا کر اذیت خانوں کی طرف روانہ کیا جانا ہوتا ہے، چھڑا لیتے ہیں۔ اب جو جوان میرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بطروش ہے، وہ دریائے فردیش کے کنارے کی خانقاہوں میں پہلے سے رہنے والا ہے۔ دوسرا ابھی یوں جانو نوجوان ہے لیکن بہت تیز اور ہوشیار ہے، نام اس کا حسن کرسو ہے، ہسپانیہ کا رہنے والا ہے، لیکن ہسپانیہ کو چھوڑ کر خیر الدین باربروسا کے انتہائی اہم اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ گو نو عمر ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے، تلوار کا دھنی ہے، بہترین ملاح اور عمدہ قسم کا تیراک ہے، ہسپانیہ کا رہنے والا ہے۔ چند ماہ پہلے جب غرناطہ کے مسلمانوں پر عام حلہ بول دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی کتابوں کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی، تب یہ لوگ غرناطہ سے بھاگ آئے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کی ماں اور بہن اس سے بچھڑ گئے ہیں، باپ اس کا پہلے ہی حملہ آوروں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، صرف یہ اپنے دادا کو بچا کر البشارات کی طرف لا سکا۔ اس کے دادا کا نام جابر بن مغیث ہے، وہ سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی ایک بستی میں جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ یہ لڑکا جس کا نام میں نے حسن کرسو بتایا ہے، اپنے دادا کو یہاں سے نکال لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی بہو اس کی پوتی نہیں ملتی اس وقت تک نہیں جائے گا۔ کچھ عرصے تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا، جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر دادا کو بتائے بغیر یہاں سے بھاگا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں جا شامل ہوا۔ اب پھر اندلس کی سرزمینوں میں داخل ہوا، یہاں آ کر اس نے راہب کا بھیس بدلا اور راہب ہیو کے بھیس میں یہ غرناطہ اور بہت سے دوسرے شہروں سے گھوم کر آیا ہے۔ دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن غرناطہ کے ایک نواحی کلیسا میں اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں، اسی بنا پر یہ یہاں آیا ہے، اپنے دادا سے ملا، اس کے بعد اس کلیسا میں گیا، لیکن وہاں اس کی ماں اور بہن نہیں تھیں، دوسری عیسائی عورتیں تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا تھا۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اس نوجوان کا اندلس کے اندر بڑا احترام اور اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی نصرانی حکومت نے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کا ایک خاصا بڑا حصہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا ہے اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ وہاں ان کا ایک سالار ہے، نام اس کا ہے، وہ بھی وہاں مسلمانوں پر مظالم روا رکھے ہوتا ہے۔ افریقہ میں جو نصرانیوں کا ایک بڑا بشب تھا، وہ وہاں سارے کلیساؤں کا نگران اعلیٰ تھا، نام اس کا اور لیوس تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور لیوس کو کسی نے قتل کر دیا، اور لیوس اور اس کا بیٹا چونکہ راہبانہ زندگی
بسر کرتے رہے تھے، اس لیے عام لوگ ان سے واقف نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے اور لیوس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ نام اس کا کالیسانکو تھا۔ ان سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد اندلس میں حسن کرسو نام کے اس نوجوان نے اپنے آپ کو کولیسانکو ہی ظاہر کیا ہے۔ وہ راہب جس کا نام اورلیوس تھا، چونکہ افریقہ کے علاوہ ہسپانیہ میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لہٰذا اس کے بیٹے کی بھی بڑی قدردانی کی گئی۔ ہسپانیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ مختلف کلیساؤں میں گیا، راہبوں کی خانقاہوں کا دورہ کیا، ہر جگہ اس کی بڑی عزت کی گئی۔ دوسرا راہب جو یہیں کا رہنے والا ہے، نام جس کا میں بطروس بتا چکا ہوں، یہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ بیچارہ جگہ جگہ کریا گھوما، لیکن اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر سکا۔ اب اس کی بدبختی یہ کہ یہ نہ اپنے دادا کے پاس قیام کر سکتا ہے، نہ اسے مل سکتا ہے، نہ اس کے پاس ٹھہر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دادا نے اس سے کہا ہے کہ جب تک یہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا، اپنی شکل اسے نہ دکھائے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈے بنا اس کے پاس گیا تو وہ لوہا گرم کر کے اسے داغ دے گا۔ اس بنا پر شاید یہ 1-2 روز مزید راہبوں کی خانقاہوں ہی میں قیام کرے گا، پھر افریقہ لوٹ جائے گا۔ یہ نوجوان جس کا نام میں حسن کرسو بتا چکا ہوں، 2 مقاصد لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے، جس میں یہ ناکام رہا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں کے جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو نکال کر لے گئے تھے، ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوں گی، اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کے رومانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ میں بسا دیا ہے۔ اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس لیے دشوار ہو گیا ہے، جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک دادا سے نہیں مل سکتا۔ دوسرا اہم کام جس کے لیے یہ ہسپانیہ میں داخل ہوا ہے، اس کی تفصیل وہ خود ہی آپ سے کہے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اب ان دونوں کے پاس چلنا چاہیے۔ مغیرہ بن کعب اور سعد بن سلامہ دونوں نے ابن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت مہمان خانے میں بطروس اور حسن کرسو نام کا نوجوان جس کا نام ایک راہب کی حیثیت سے لیسینکو تھا، دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا۔ کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب کعب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، تیری حیثیت تیری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے، اس لیے کہ تیری ہی عمر کا میرا ایک بیٹا بھی ہے، نام اس کا مغیرہ بن کعب ہے۔ تمہارے متعلق مجھے ابن زبیر تفصیل سے بتا چکا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تو تمہاری ماں بہن تم سے بچھڑ گئیں۔ دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہوا ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تک تم سے ملنے سے انکار کر دیا جب تک تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے۔ تمہاری ذات کی تیسری جہت کی مجھے خوشی بھی ہے کہ تم غرناطہ سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاس نہیں ٹھہرے، بلکہ اپنی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا سے جا ملے۔ میرے عزیز بیٹے، اس سلسلے میں تمہیں
مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک خیر الدین کا تعلق ہے، اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے کیا عزائم ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہمیں اس کے خاندانی پس منظر اور سمندر کے اندر اس کے عزائم کے متعلق آگاہ کرو۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا عزائم رکھتا ہے، جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر تم کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی آسودگی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر ابھار رہی ہے۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو پھر آگے بڑھا رہا تھا۔ ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ ترک سلطان با یزید بلدرم کا امیر بحر کمال رئیس تھا۔ یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بے گھر لوگوں کو نکالا۔ اس کے نکالے کچھ لوگ خوشحال افریقہ میں آباد ہو گئے اور کچھ بلغاریہ، رومانیہ اور بوسنیا میں بسا دیے گئے۔ بیٹے، تم چونکہ باربروسا کے ساتھ کام کر رہے ہو، لہٰذا اس کے متعلق جاننا ہماری دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر جب تک بولتا رہا، حسن کرسو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب قحطانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ میرے متعلق محترم ابن زبیر آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں، میں یقیناً دو مقاصد کے لیے اپنی پرانی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مقصد ماں اور باپ کو تلاش کرنا، جس میں میں ناکام رہا ہوں، اور دوسرا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے، جس میں میری ملت، میری قوم کا سکون اور وقار پنہاں ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے یوں جانیں، میں خیر الدین باربروسا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس موقع پر میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو ہسپانیہ میں لٹے پٹے ہیں، جنہیں یہاں کے حکمران خصوصیت کے ساتھ راہب پادری اور ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس پنجم زبردستی عیسائی بنانے میں مصروف ہیں، اور جو مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہتے، پناہ کی تلاش میں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ اس سلسلے میں میرا یہ ساتھی راہب باتروش آپ سے رابطے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ دریائے فردیش کے کنارے کی راہبوں کی خانقاہوں میں جو ساتھی رہتے ہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، وہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے اور انہیں البشارات لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں کا تعاون ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ صرف چند ساعتیں آپ کی ان وادیوں میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد انہیں ساحل سمندر پر جو مسلمان مچھیروں کی جھونپڑیاں نما بستیاں ہیں ان میں منتقل کر دیا جائے۔ وہاں سے ہم انہیں نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ ہم سے ضرور تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار قحطانی سردار کعب بن عامر کی بجائے عدنانی سردار سعد بن سلامہ بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیز بیٹے، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جس کام کے سلسلے میں تم ہم سے تعاون چاہتے ہو، یاد رکھو ہم پورا تعاون کریں گے، بلکہ جو لوگ اس طرف آئیں گے ان کی مالی مدد بھی کریں گے اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ساحل پر مچھیروں کی بستی میں پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دریائے فردیش کے اپنے مسلمان راہبوں سے بھی تعاون کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان عیسائی راہبوں کے بھیس میں بھی مسلم قوم کی
مسلم قوم کی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر اچانک وہ اداس اور افسردہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھاری سی آواز میں دوبارہ کہہ رہا تھا، بچے، ان علاقوں میں کبھی ہماری حکومت تھی، ہمارے شہر، ہمارے قصبے مصور کے اوراق کے جمال جیسے تھے، لیکن اب ان سرزمینوں کے در دریچے ہولناک خواب، باغ بغیچے الم خیز عذابوں کا منظر پیش کرتے ہیں، اور در و بام کی تزائن دیمک زدہ ہو چکی ہیں، اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے لیے جاہل اور غلط حکمرانوں کا انتخاب کیا، جو اپنی خواہشوں کی پیروی اور تکمیل میں ڈوبے رہے، اور قوم و ملت کے جست خاکی سے محبت، صداقت، یگانگت، مفاہمت، اخوت اور یکجہتی نکال کر اس کی جگہ ندامتوں کا دھواں اور ہوس کی دھند بھرتے رہے۔ میرے عزیز، جب کسی قوم کی افراد کی انفرادی کوتاہیاں اجتماعی غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ قوم خداوند قدوس کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی عذاب سے گزر چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی قوم کے دستے بازو میں بے نام اندھی تھکن ڈال دی، قوم کے افراد کے لرزیدہ ہاتھوں میں شکست کی راکھ بھر دی۔ اب جگہ جگہ عذابوں کی احتسابی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں مسلمانوں کو زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان عیسائیت قبول کر لیتے ہیں حکارتاً انہیں مور سکوز کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور مزید بدبختی یہ کہ نصرانیت قبول کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے محفوظ نہیں رہتے۔ ان میں سے جو دولت مند ہوتے ہیں، راہب اپنی عدالتوں کے اندر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور راہبوں کی عدالتیں ان کے پاس جس قدر مال ہوتا ہے ان سے چھین لیتے ہیں، اور انہیں کلیساؤں کی عقوبت گاہوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں کبھی ہم حکمران تھے، وہاں اب ماتمی ملبوس میں مائیں آنسو بہاتی ہیں، بیٹیاں پلکوں کی پگڈنڈی پر درد بھرے آنسو سجائے اپنے ماضی کو یاد کرتی ہیں، بڑے بڑے زنا دست ہنر لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا خیر الدین بربروسار کی عظیم الشان داستان کا تیسرا حصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اگلی داستان کا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں آگے دوستوں کے ساتھ، ہو سکے تو کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔